بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواب دو اور میں ہوں آپ کا میزبان غفران چغتائی۔ پاکستان تحریک انصاف نے جب سے احتجاج کا سلسلہ شروع کیا ہے ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ جلد الیکشن کرائے جائیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے 25 تاریخ کو یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسلام آباد پہنچیں گے۔ 25 مئی کا دن گزرا، سارے ملک میں مختلف شہروں سے پی ٹی آئی کے قافلے اسلام آباد پہنچنے کی کوشش میں لگے رہے، لیکن وفاقی حکومت نے اور پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ان مظاہرین کو کسی بھی صورت میں اسلام آباد نہیں پہنچنے دیا جائے گا۔ وزیر داخلہ پنجاب رانا ثناء اللہ نے پولیس فورس کا انتظام بھی کیا، جگہ جگہ رکاوٹیں بھی کھڑی کی، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پہ ان کے رہنماؤں پر لاٹھی چارج بھی ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ آنسو گیس بھی ان کے اوپر بے دریغ استعمال کی گئی، جس کے بعد سے ایک ایسی فضا بنی کہ صبح کے وقت تک جو سابق وزیراعظم عمران خان صاحب وہ اسلام آباد پہنچنے میں کامیاب تو ضرور ہوئے، لیکن کارکنان کی اور عوام کی اتنی بڑی تعداد وہاں پر اکٹھی نہ ہو سکی جتنا کہ کہا جا رہا تھا، کیونکہ رکاوٹیں اور آنسو گیس کا بے دریغ استعمال ہوا تھا۔ اس دوران میں سپریم کورٹ کی جانب سے ایک فیصلہ بھی سامنے آیا کہ مظاہرین کو روکا نہ جائے اور رکاوٹوں کو ختم کیا جائے، لیکن ان رکاوٹوں کو ختم نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد سے عمران خان صاحب نے مختصر خطاب کیا اور یہ کہا کہ 6 دن کا وقت دیتا ہوں، اور اس کے بعد سے اگر دوبارہ سے الیکشن کال نہ کیے گئے تو ہم سڑکوں پر دوبارہ سے آ جائیں گے۔ اب تقریباً 5 دن کا وقت گزر چکا ہے۔ آج انہوں نے وکلاء کنونشن سے پشاور میں خطاب کیا اور سپریم کورٹ سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا اور یہ درخواست کی کہ وہ اس پر رولنگ دیں کہ کس قانون کے تحت وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت ہمیں روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر رولنگ نہ آئی تو پھر ہم پوری تیاری سے آئیں گے، جس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ پھر تصادم کا راستہ جو ہے وہ سامنے ہوگا اور پی ٹی آئی کے کارکنان اور انتظامیہ آمنے سامنے ہوں گے۔ اس سارے سیناریو میں قانونی نقطہ نظر کیا ہے؟ کیا سپریم کورٹ نے جس سے پہلے احکامات دیے تھے اس کے اوپر اگر وفاقی حکومت عمل نہیں کر رہی یا ان کا آگے بھی کرنے کا کوئی اندازہ نہیں، کیونکہ ابھی ذرائع یہ بتا رہے کہ اسلام آباد میں دوبارہ سے کنٹینر لگا دیے گئے اور دوبارہ سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ مظاہرین کو کسی صورت میں بھی اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس پر قانونی کیا چارہ جو ہو سکتی ہے؟ آج عمران خان صاحب نے جو یہ مطالبہ کیا اور درخواست کی سپریم کورٹ سے، اس کی قانونی کیا حیثیت؟ اس سے پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں معروف قانون دان ہے جناب خالد رانجھا صاحب۔ سر بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سر انٹرو آپ نے سنا، اس میں سابق وزیر اعظم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس پر رولنگ دی جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے معاملات میں جب وفاقی حکومت ایک جانب ہے، دوسری جانب سابق وزیر اعظم ہے اور ان کا ایک پرامن احتجاج ہے، اس کو روکنے کی اگر کوشش کی جاتی ہے، آئین کیا کہتا ہے اور کیا عدالت میں کوئی ایسی پریزیڈنٹ پہلے سے موجود ہے کہ عدالت پر کوئی آرڈر پاس کر دے اور وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کو تمام رکاوٹیں ہٹانی پڑ جائیں؟ سر جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے، یہ ایک بنیادی آئینی حق ہر آدمی کا پاکستان میں، بشرط کہ وہ احتجاج پرامن ہو اور اس میں قانون کی کوئی وائلیشن نہ کی جائے۔ جہاں تک ماضی کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں حکومت کا رویہ جو تھا وہ پرتشدد تھا، اور اس میں نہ صرف شدت کیا گیا بلکہ قسمت کی انتہا کر دی گئی، حتیٰ کہ لوگوں کے گھروں کی دیواریں ٹاپ کر لوگ اندر داخل ہوئے، اور جہاں کوئی بھی بندہ نہیں تھا، جسٹس ناصر جوید اقبال کا داخل ہوا ہے۔ میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں یہ ایک اچھا رویہ نہیں ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ سپریم کورٹ سے یا عدالت سے مطالبے جلسوں میں نہیں کیا جاتے۔ ان کے پاس ایک لیگل ٹیم ہے، انہیں آج جو ماضی میں ہوا اس کو بھی چیلنج کرے، اور جو آئندہ ان کا خوف ہے اس کو بھی عدالت کے نوٹس میں لے کے جیسے مجوزہ طریقہ کار ہے یا قانون ہے، جلسوں میں عدالت سے ریلیف نہیں مانگے جاتے۔ اور ویسے اگر عدالت خود بھی آگاہ ہے، سپریم کورٹ تو صوبہ میں نوٹس لے سکتی ہے، سپریم کورٹ نے پہلے بھی کہہ رکھا ہے، اور اس کا پیروی تو لوگوں کا فرض ہے نا۔ عمران خان کو چاہیے کہ ہائی ٹیم مقرر کرے جو سپریم کورٹ کو اطلاع دے کہ آپ کا یہ فیصلہ، اور عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ آبزرویشن بھی فیصلہ ہوتا ہے، کنٹینٹ آف کورٹ ہے، نامزد کرے۔ جو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کس کس نے کیا ہے، ہمیں سب شکلیں یاد ہے کہتے ہیں،
تو پھر ان کو سامنے عدالت میں کٹہرے پہ لائیں. لیکن یہ کہنا کہ جیسے مجھے مثال دے رہے تھے پنجابی کی کہ ڈھیر تھلے ڈگ گیا ہے, کوئی چکے کوئی پونجے پونج کے میرے منہ چھپا دے, ایسے نہیں ہوگا. خالد راجہ صاحب ان کی درخواست تو لگی ہوئی ہے عدالت میں, کل اس کی سماعت بھی ہے. اسی حوالے سے انہوں نے آج وکلاء کنونشن میں بھی عدالت کو رجوع کیا, ان کو یہ کہا ہے کہ اس کے اوپر رولنگ آنی چاہیے. پھر ڈیمانڈ وہ ہوگی جو عدالت میں کریں گے جی. وہاں پہ وہ جہاں سے بیانیہ ہوگا, حلفی بیان دیں گے کہ فلاں نے یہ کیا, فلاں کو چوٹ لگی, فلاں کو مارا گیا, فلاں سے یہ زیادتی ہوئی, فلاں کے وہیکل کو توڑا گیا, فلاں ڈاکٹر صاحبہ کی گاڑی کو ایسے توڑا گیا. تو پھر وہ حلفی بیان دائر کرے گی اور عدالت سے کہیں گے کہ جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو سزا دے, جن میں وہ بلیم کریں گے وزیر اعلیٰ کو, وزیر اعظم کو اور تمام ان لوگوں کو جو ان کی رائے میں اس پرتشدد رویے کے ذمہ دار ہیں. لیکن یہ عدالت میں پیش ہو کرنا پڑے گا, صرف جلسے میں کہنا کافی نہیں. اچھا خالد راجہ صاحب, اگر جیسے عدالت نے پہلے اس کے اوپر سو موٹو لیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا وفاقی حکومت سے بھی, وزیر داخلہ سے بھی, پنجاب کی حکومت سے بھی کہ تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جائے, لیکن ان احکامات پر عمل نہیں ہو سکا انفارچونیٹلی, اور اس کے بعد باوجود بھی آنسو گیس کے شیلنگ ہم دیکھتے رہے, صبح تک جو ہے وہ سلسلہ جاری رہا, اور پھر جب وہاں سے عمران خان نے خطاب کیا اس کے بعد انہوں نے اس کو معطل کرنے کا اور مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا, تو عدالت کیا دوبارہ بھی سو موٹو لے سکتی از خود, کیونکہ عدالت کی ہی احکامات ہیں, وہ سو موٹو ہی تھا. جو پہلے حکم ہوا ہے عمران خان صاحب کا فرض ہے کہ اس کی پیروی بطور سائل کرے. اب وہ عدالت میں بطور سائل ہے, اور اگر کورٹ نے سو موٹو نوٹس نہ لیا تو تب بھی تو آ سکتے ہیں کورٹ میں, اور اگر کورٹ نے سو موٹو نوٹس لے کے ایک فیصلہ کیا ہے تو اس کی جو تقریب ہے وہ بھی ضروری ہے, اور پھر اس پہ عمل درآمد کرنا بھی ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں عدالت کے نوٹس میں لائی جائیں تو پھر میں توقع کرتا ہوں کہ عدالت یقیناً اس کا افاق کرے. اچھا خالد راجہ صاحب, آخر میں یہ بتائیے گا, آپ نے ایک عمر گزاری ہے ان قانونی پیچیدگیوں کو سلجھانے میں, آپ کا ایک تجزیہ اور تجربہ بھی بہت وسیع ہے, اور ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے گا کہ اس طرح کے حالات میں بنیادی طور پر عدالت کا کیا کردار ہو سکتا ہے تاکہ تصادم کی طرف معاملہ نہ جائے اور سیاسی لوگ جو وہ سیاسی طریقے سے اپنے معاملات کو حل کریں. احتجاج تو بہرحال کرنا ہر ایک کا جمہوری حق ہے سر. عدالت یہ جو ماحول کو ٹھیک رکھنا, لوگوں کا صحت کا خیال رکھنا, لوگوں کو مشکل نہ ڈالنا, یہ انتظامی امور ہیں, اور انتظامیہ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. ہاں جہاں وہ اس سے ناراض کرتے ہیں پھر عدلیہ آ جاتی ہے بشرط کہ کوئی بندہ عدالت کو اپروچ کرے اور کہے کہ یہ انہیں یہ نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جناب محترم خالد راجہ صاحب, آپ نے وقت دیا. یقیناً جس طرح سے آپ نے روشنی ڈالی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جب یہ عدالت میں ان کا مقدمہ سنا جائے گا تو اس وقت پہ انہیں وہ تمام ثبوت مہیا کرنے عدالت کو جس کی بنیاد پر وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑا دیا گیا, اور وفاقی وزیر داخلہ نے اور وفاقی حکومت نے اور پنجاب حکومت نے ان احکامات کی پیروی نہیں کی. کیونکہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عدالت نے رولنگ نہ دی تو پھر بات تصادم کی طرف جائے گی. تصادم سے بچنے کے لیے وہ تمام قانونی جو نکات ہیں ان کو غور کرنا, ان کو عدالت کے سامنے پیش کرنا اور پھر ان سے ریلیف حاصل کرنا, یہ کام ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا. دیکھنا ہے کہ کل عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے. مزید بھی معاملات پر بات کریں گے, لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. پروگرام جواب دو میں ایک بار پھر خوش آمدید. ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ وہ دوبارہ اسلام آباد جائیں گے, اور دوسری جانب جو پچھلے لانگ مارچ کے اندر جو واقعات رونما ہوئے اس میں پی ٹی آئی کے کارکنان کی اتنی تعداد وہاں نہیں پہنچ سکی, اور اس کی وجوہات ان کی جانب سے یہ بتائے گی کہ جگہ جگہ پولیس موجود تھی, رکاوٹیں موجود تھی, آنسو گیس کی شیلنگ موجود تھی. لیکن اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر عمران خان لانگ مارچ کی کال دوبارہ دیں گے تو وہ خیبر پختونخوا کی فورس کا استعمال بھی کریں گے, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم اس حوالے سے بدلہ بھی لیں گے کہ جو کارکنوں کے ساتھ رویہ روا رکھا گیا وہ کس طور پہ مناسب نہیں تھا. اور ان کا یہ ماننا ہے کہ احتجاج کرنا اور پرامن احتجاج کرنا ان کا حق ہے. خیبر پختونخوا میں چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت موجود ہے اور وزیر اعظم عمران خان بھی
काफ़ी दिनों से वहाँ पर मौजूद हैं, वहीं तमाम मामलात जो है वो तय पाते हैं। आगे की क्या सूरत-ए-हाल होगी, वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत ख़ास तौर पर इस मामले को कैसे लेके चलना चाहती है, और उनके बुनियादी जो इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो क्या हैं, क्यों पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है और रुकावटें खड़ी की जा रही है, इस पर बात करने के लिए आज काफ़ी दिनों के बाद मेरे साथ स्टूडियो में टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब सदीकुल फारूक साहब। सदीकुल फारूक साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। हजूर, ये बताइएगा कि पिछले मामले में पुलिस का इस्तेमाल हुआ, आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ, और ख़ास तौर पर पीटीआई के कारकुनानों ने इसका बड़ा गिला किया कि हम एक जमहूरी हक के लिए बाहर निकले थे, एहतजाज हमारा हक है। सर, इतनी फोर्स, इतनी पुलिस, इतनी आंसू गैस, वजह क्या बनी? आने दिया जाता जिस तरह से इससे पहले भी लॉन्ग मार्च हुए, वहाँ बैठते और फिर अपनी अपनी बात की जाती। सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान बजाते खुद इस लॉन्ग मार्च और धरने की नाकामी की मुख्तलिफ वजूहात देते चले आ रहे हैं। फौरी तौर पर यह कहा कि हमारी तैयारी नहीं थी, दूसरे 2 दिन के बाद ये कहा कि नहीं, वो चूंकि लोग मुश्तइल थे और इदारों के खिलाफ जज्बात बहुत ज्यादा भड़क उठे थे, तो हमने लॉन्ग मार्च खत्म कर दिया ताकि उनके खिलाफ मजीद जज्बात न भड़कें। फिर तीसरे दिन वजूहात ये दी कि वो जी हम पर बड़ा तशद्दुद किया गया, हमारे रास्ते रोक दिए गए, इसलिए हम नहीं, ये हमारा लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं हुआ। तो इसलिए वो कभी कुछ जो हमेशा ऐसे ही करते हैं इमरान खान की एक जुबान तो होती नहीं है, सही, रोजाना वो यू टर्न लेते हैं। दूसरी बात जो है वो लॉन्ग मार्च की या इज्तिमा करने की और इख्तिलाफ राय की जो आइन आज़ादी देता है, उसका मतलब हुकूमत पर हमला करना नहीं होता। सही, उसका मतलब ये है कि आप अगर अपनी राय का इजहार करें तो आप पर सख्ती न की जाए। आप अगर कहीं जमा हो, पुरअमन जुलूस निकालें, और ये बातें जो हमने फंडामेंटल राइट्स अपने आइन में रखी हैं, तो आप, हमारा आइन जो है ये जमहूरी पार्लिमानी आइन है, बरतानिया से बहुत सी चीज़ें मुस्तार ली, और उसके अलावा हमने ये कहा कि कुरान और सुन्नत हमारा जो है वो सोर्स ऑफ लॉ है। सही। तो वहाँ आप देख लें कि लोग अगर मुजाहरा करते हैं तो एक दिन एक टाइम तय होता है, इंतजामिया उन्हें टाइम देती है, वो अपने एक सड़क की एक साइड पे चलते हैं और ट्रैफिक में रुकावट नहीं डालते। सही। जब कोई जुलूस ट्रैफिक में रुकावट डालता है तो फिर पुलिस के हाथों उसकी बड़ी पिटाई होती है, और वो एक दिन 4 घंटे 6 घंटे करके चले जाते हैं। यहाँ अगर कोई इसकी आज़ादी जो है इज्तिमा की, और सारे मुल्क से निकल के आके टीवी पर कब्जा करो, पार्लियामेंट के अंदर घुसो, ट्रेन साथ लेके आओ, ईवान सदर के दरवाजे गेट उखाड़ो, पीएम हाउस के गेट उखाड़ो, और 126 दिन बैठे रहो, यहाँ आकर फिर दरख्त जलाओ और मेट्रो को नुकसान दो। टीवी जो अपना टीवी, अपना क्या नाम है, जियो टीवी प्राइवेट, उसने क्या इनका बिगाड़ा था, और सहाफियों ने और कैमरामैनों ने क्या बिगाड़ा था, उन पर तशद्दुद करो। इसकी आइन और जमहूरियत इजाजत नहीं देते। अगर ये ऐसा मुजाहरा करें जिसका मतलब अपना इजहार नाराजी हो, और जिसका मतलब अपनी राय जो है वो सामने रखना हो, तो वो कुछ हुदूद के अंदर होती है, लामहदूद नहीं होती। अच्छा सर, वो ये दलील पेश करते हैं कि सुन ले, जी 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 जी, आपने सुना होगा कि अमेरिका जब आजाद हुआ तो एक शहरी जो था वो जा रहा था, मुक्के लहराता हुआ आज आजाद, वो दूसरे की नाक पे लग गया, तो उसने उसे रोका और कहा कि जहां से मेरी नाक शुरू होती है वहां से तुम्हारी आजादी खत्म हो जाती है। सही सही सही, ठीक है। इसीलिए यहाँ जहाँ
اسلام آباد میں مزید ایک جملے دو اور عرض کروں جی جی فرمائیے گا کہ اپنا غیر ملکی سفارت خانے ہیں، اپنا سپریم کورٹ ہے، پارلیمنٹ ہاؤس ہے، سیکریٹریٹ ہے، ایوان صدر ہے، پرائم منسٹر ہاؤس ہے، اور اس کے علاوہ دیگر شرعی وفاقی شرعی عدالت ہے، الیکشن کمیشن ہے، کیا کچھ ہے۔ یہاں آپ کو اس طرح گھسنے اور حملہ کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیں گے، نہ یہ آپ کا جمہوری اور آئینی حق۔ صدیق الفاروق صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں مہنگائی مارچ ہوا، بلاول بھٹو زرداری سندھ سے نکلے، وہ اسلام آباد تک آئے، کسی قسم کا تشدد نہیں تھا، پولیس فورس کا استعمال نہیں تھا، آنسو گیس کا استعمال نہیں تھا۔ پھر فضل الرحمان صاحب 2 دفعہ آئے ہیں، ان کو بھی جگہ ملی، انہوں نے بھی احتجاج کیا، کہتے ہیں ہمارا بھی تو کوئی تشدد بھری کارروائیوں کا تو ارادہ نہیں تھا، لیکن جب روکا گیا مظاہرین کو، جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کی گئی لاہور سے لے کے اسلام آباد تک، تو پھر تصادم کا راستہ ہوا، اور وہ الزام حکومت پر لگاتے ہیں کہ حکومت نے تصادم کی راہ ہموار کی، اور اب وہ سپریم کورٹ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ رولنگ دی جائے اس کے اوپر، کیونکہ سپریم کورٹ نے آج خود اس کی نوٹس لیتے ہوئے کہا تھا کہ رکاوٹوں کو ہٹایا جائے، اس کے بعد بھی رکاوٹیں تو نہیں ہٹی، اور پھر اسلام آباد جو کارکنان پہنچے، جس طرح کی ان کی حالت تھی، اور وہ ٹیلی ویژن کی ساری سکرینیں یہ مناظر گاہے گاہے دکھاتی رہی ہیں۔ اگر دوبارہ سے لانگ مارچ کی کال ہوتی ہے تو کیا یہی منظرنامہ دوبارہ سے دہرا جائے گا؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جہاں انہیں جگہ دی گئی، جو اس دفعہ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو دی، G9 اور F9 اپنا I9 کے درمیان، وہی جگہ مولانا فضل الرحمان کو دی گئی، اور وہاں وہ کچھ دن پرامن طور پر رہ کر واپس چلے گئے۔ پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کیا، پیپلز پارٹی آئی اور آ کے وہ اپنا جلسہ کیا پرامن اور چلی گئی۔ انہوں نے شروع ہی کیا کہ یہ خونی مارچ ہوگا اور ہم حکومت کو گھر بھیج کر واپس آئیں گے۔ رکاوٹیں ہٹا دی گئیں، قبلہ سپریم کورٹ کے حکم پر رکاوٹیں بالکل ہٹا دی گئیں، میں خود ان کا گواہ ہوں، لیکن ان کے لوگ پیٹرول کی بوتلیں جیب میں ڈال کر لائے تھے جلانے کے لیے۔ اچھا، ہم نے دیکھا ہے، اور ان درختوں پر پیٹرول ڈال کر آگ لگائی گئی۔ کیا بگاڑا تھا ان درختوں نے؟ سر وہ کہتے ہیں کہ آنسو گیس کا اثر زائل کرنے کے لیے ہم نے دھوئیں کا استعمال کیا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول یہ بار بار گالیاں دینے کے بعد، جھوٹ بولنے کے بعد اور فضول باتیں کرنے کے بعد ریاست مدینہ کا حوالہ عمران خان دے دیتا ہے کہ جی ریاست مدینہ میں یہ ہوتا تھا۔ ریاست مدینہ کے سب سے پہلے سربراہ سیدنا محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی افواج کو حکم دے رکھا تھا کہ دشمن کے علاقے میں جب آپ جائیں سبز درخت نہ کاٹیں اور نہ انہیں آگ لگائیں۔ یہ دشمن کے علاقے میں جا کر دشمن کے علاقے کے سبز درخت کاٹنے اور جلانے سے منع کر دیا تھا۔ تو یہ جو پاکستان اور اسلام آباد ہے، کیا یہ دشمن کا اگر یہ دشمن کا علاقہ بھی ہوتا یہاں بھی یہ سبز درخت نہیں کاٹ سکتے؟ لیکن سر وہ دوسری جانب آنسو گیس بھی تو تھی، لاٹھی بھی تھی اور پکڑ دکڑ بھی تھی، اس سے پہلے مارچ سے پہلے گرفتاریوں کا سلسلہ بھی تھا، لوگوں کے گھروں میں بھی پھلانگا گیا، یہاں پر لوگوں کی لیڈران کی گاڑیاں بھی ٹوٹی، تو اثار تو ایسے تھے نا کہ تصادم ہوگا نا سر، دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ معاملات تو خراب۔ ہمیں ان کا ارادہ معلوم تھا، ہم نے ان کے جو دعوے تھے ان کو دیکھا، آپ کو پتا ہے ہم نے لسٹ بتا دی، 621 پنجاب میں گرفتاریاں تھیں، کوئی 200 کچھ ادھر گرفتاریاں تھیں۔ آپ دیکھ لیں کہ پورے پنجاب جو 12 کروڑ کا صوبہ ہے اس میں لاہور میں راوی پل سے اس طرف کتنے لوگ تھے؟ 2000 بھی نہیں تھے۔ اسی طرح سے جو بہت زیادہ 3 حکومتوں کی سرپرستی میں یہ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی سرپرستی میں جو لے کے آئے بندے، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ تو اس لیے پہلی بات یہ ہے، اور پھر آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، روز خبریں چھپ رہی ہیں کہ عمران خان نے کہا کیوں بندے نہیں لائے ہو، کبھی اس کو کہتا ہے کہ تم نہیں لائے ہو، کبھی اس سے جواب طلبی ہوتی ہے کہ تم بندے نہیں لائے ہو۔ بھائی یہ ان کے اپنے اندر کی ناکامی ہے، ان کی اپنی ناکامی ہے، اور دوسرا اس طرح کے اعلانات مت کریں۔ ابھی آپ محمود خان کی بات کر رہے ہیں، جی ہاں بالکل، کہ ہم اب حکومتی فورس استعمال کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی فورس استعمال کریں گے اگر عمران خان نے دوبارہ کال دی، اور ساتھ ہی کہتے ہیں بدلہ بھی لیا جائے گا۔ وہی بات ہوئی،
کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت اسلام آباد کی حکومت پر اپنی فورس کے ساتھ چڑھ دوڑے گی. تو اس کو یعنی یہ بے وقوف آدمی ہے. سر آپ اتنے نابغہ روزگار قسم کے سیاستدان ہیں, میں اسی لیے آپ سے یہ دست بدستہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آگے کا سیناریو ہوگا کیا سر؟ اگر ادھر سے خیبر پختونخوا کی فورس آ جائے گی, ادھر سے وفاق کے لوگ ہوں گے, تو نقصان تو پاکستان کی املاک اور پاکستان کی عوام کا ہے. اگرچہ وہ پی ٹی اے کے کارکن ہوں, نون لیگ کی ہوں, فورسز پنجاب کی ہوں یا کسی دوسرے صوبے سے تعلق رکھتی ہوں, سب پاکستانی ہے نا سر. تو حل تو کوئی ایسا نکالنا چاہیے کہ پرامن طریقے سے کام ہو. تو پھر میں یہی آپ سے ہی پوچھتا ہوں کہ کیا صوبے کی پولیس یا اور اس طرح کی فورس لے کر مرکز پر حملہ آور ہونے کی آئین, قانون, حب الوطنی, جمہوریت اجازت دیتی ہے؟ نہیں دیتی. تو پھر ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت نہ رہے. اچھا, وہ آئین اس کا راستہ بتا دیتا ہے. صحیح. ہم پھر آئین پر چلتے ہوئے آئین کے مطابق پھر ان کی حکومت کو ختم کر دیں گے. سر کوئی گورنر راج لگانے کا منصوبہ بھی ہے کوئی میرا مطلب ہے حکومت کے ایوانوں میں؟ دیکھیے میں دو ٹوک انداز میں یہ نہیں کہہ رہا صحیح کہ مرکز جو ہے وہ صوبے میں گورنر راج لگائے گا, صحیح, لیکن اس طرح اور اس سے ملتا جلتا حل جو ہے اور اقدام آئین کرنے کی اجازت دیتا ہے. صحیح. صدیق الفاروق صاحب بہت بڑی خبر دے رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت بھی جا سکتی ہے. اگر خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ یہ کہے کہ ہم صوبے کی طاقت استعمال کریں گے سیاسی مارچ کے لیے, لانگ مارچ کے لیے, تو پھر آئین اس کا جو توڑ بتاتا ہے, پھر وفاق مجبور ہو جائے گا کہ آئین کے مطابق اقدام اٹھائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بہت شکریہ جناب محترم صدیق الفاروق صاحب, آپ نے وقت دیا. جس طرف سے نشاندہی کر رہے ہیں جناب صدیق الفاروق صاحب, اس میں تو بہت زیادہ تصادم کا راستہ سامنے نظر آتا ہے. انہوں نے آخر میں جو بات کی ہے اور وہ شاید لب لباب ہے کہ اگر محمود خان صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم پولیس کو لے کر آئیں گے اور اپنی فورس کو استعمال کریں گے, تو پھر ان کی حکومت بھی جا سکتی ہے, جس کی ایک سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ وفاق کی جانب سے گورنر راج کا اعلان کر دیا جائے اور سارے انتظامات جو ہیں وہ گورنر کے ہاتھ میں آ جائیں. اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی تو پھر آگے کا منظرنامہ کیا ہوگا؟ تحریک انصاف تو پہلے ہی پر تولے بیٹھی ہے, انہیں غصہ بھی ہے پچھلے مارچ کی اس طرح سے کامیاب نہ ہونے کا, اور اب وہ سپریم کورٹ کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رولنگ پاس کی جائے. خدا نخواستہ اگر اس طرف حالات جاتے ہیں تو ملک میں کشیدگی بڑھے گی, تصادم کا راستہ ہموار ہوگا. دعا یہ کرتے ہیں کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو. اس کے علاوہ اسرائیل کے حوالے سے ایک پاکستان کا واضح موقف موجود ہے کہ وہ کسی صورت بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے, لیکن اس دور حکومت میں بھی اسرائیل کی طرف پاکستان کا ایک کچھ چھوٹا سا وفد جو ہے کچھ لوگوں پر موجود, وہ اسرائیل گیا, وہاں پر انہوں نے ملاقاتیں بھی کی. یہ ساری کہانی کیا ہے اور اس پر ریاست کا موقف کیا ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے, لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا.
میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اس وقت میڈیا کی زینت ایک بہت بڑی خبر بنی ہے جس کا تعلق اسرائیل سے، اور یہ کہا گیا کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ اسرائیل گئے اور انہوں نے وہاں کا دورہ کیا، وہاں پر ان کے صدر مملکت سے ملاقات کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف جگہوں کے دورے بھی کیے۔ جیسے یہ خبر میڈیا کی زینت بنی اور اس کے حوالے سے اب تصدیق بھی ہو چکی ہے کہ پاکستان کے کچھ اینکرز حضرات اور کچھ سوشل ورکر پر مشتمل ایک چھوٹا سا وفد تھا جو وہاں پر گیا۔ حکومت کی طرف خاصی تنقید کی گئی اور یہ کہا گیا کہ حکومت جو ہے وہ اب اسرائیل سے تعلقات استوار کرنا چاہتی ہے، جبکہ پاکستان کا جو ایک اصولی موقف ہے کہ جب تک فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس کو حل نہیں کر دیا جاتا، جب تک ان کو 1967 سے پہلے والے جو معاملات ہیں وہاں تک واپس نہیں جاتے، آزاد فلسطین کا اور دو ریاستوں کا جو نظریہ ہے وہ اپنی جگہ پر نہیں ہوتا، تب تک پاکستان کم از کم اسرائیل سے کسی قسم کے کوئی تعلقات بھی استوار نہیں کرے گا۔ اور پاکستان کے پاسپورٹ پر بھی یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ آپ اس پاسپورٹ پر اسرائیل کا دورہ نہیں کر سکتے۔ اب اس معاملے میں جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ ذاتی حیثیت میں کیسے جا سکتے ہیں اور ریاست کا اس میں کیا موقف ہے؟ اور مریم اورنگزیب جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جو پی ٹی وی کے اینکر تھے جناب احمد قریشی صاحب، ان کو نہ صرف آف ایئر کیا گیا بلکہ انہیں برطرف بھی کر دیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ جو دوسری خاتون موجود تھی وہ سوشل ویلفیئر کا کام کرتی ہیں، ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں دفاع تجزیہ کار ہیں جناب عبداللہ حمید گل صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ عبداللہ، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ یہ بتائیے گا کہ احمد قریشی اور انیلا علی جو اس دورے میں شامل تھی اور جو پاکستانی نیاد ایک امریکی شہری ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس کا بھی انہوں نے دورہ کیا، مختلف مقامات دیکھے، اسرائیلی صدر سمیت اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی کی ہیں اور مختلف میڈیا کے ہاؤسز میں اب ان کو نمائندگی بھی دی گئی۔ ایک مشہور ٹی وی چینل ہے وہاں پر یہ دو لوگ موجود تھے، ان کا انٹرویو بھی ہوا۔ اب کیا سمجھتے ہیں، پاکستان کی پالیسی کچھ اور ہے، ریاست کا موقف کچھ اور ہے، اور اس طرح سے دندناتے ہوئے کچھ لوگ اٹھ کے اسرائیل کی سرحد پر پہنچ جائیں، ان لوگوں سے ملاقات کریں، یہ کیسے ممکن ہوا سر؟ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا۔ اور یقیناً یہ لمحہ فکریہ ہے، بلکہ لمحہ فکریہ نہیں بلکہ یہ ایک الارم کریٹ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کا جو بنیادی موقف ہے وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا واضح جب اسرائیل کی ناجائز ریاست وجود میں آئی تھی تو ان کے اس وقت کے صدر نے خط لکھا تھا پاکستان کے قائد کو کہ آپ ہمیں تسلیم کر لیں، جس کا جواب قائد اعظم نے انتہائی سخت زبان میں کہا تھا اور کہا کہ یہ ایک ناجائز مغرب نے ایک مسلمانوں کے دل میں ایک ناجائز ریاست اور ایک ناجائز بچہ ہے جس کے ساتھ پاکستان کا بچہ ٹکرا جائے گا اور حد تک کہ اس کو پاش نہ کرے۔ یہ قائد کا موقف تھا اور یہ بڑے بلکہ اس سے سخت الفاظ تھے، انہوں نے انگریزی میں جو کہے وہ میں ٹی وی کی سامنے سامعین کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں ادا کر سکتا، یہ انہوں نے لکھا ہوا جواب تھا۔ اب اس کی کہانی کچھ ایسے شروع ہوتی ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے دور کے اندر باقاعدہ خورشید محمود قصوری صاحب جو کہ اس وقت کے وزیر خارجہ تھے وہ گئے ترکی کے دورے پہ، ایک خفیہ دورہ تھا اور اس میں باقاعدہ جو ایئرپورٹس کی لائٹس تھیں وہ بجھا دی گئیں اور اس وقت جو اسرائیل کے وزیر خارجہ تھے وہ ان سے ملنے کے لیے وہاں آئے۔ اس بات کو خورشید محمود قصوری صاحب اپنے ٹی وی انٹرویو میں اس کا جو ہے اقرار بھی کر چکے ہیں۔ صحیح۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ وہاں گئے کس کے کہنے پہ اور وہاں کیا بات چیت ہوئی، ایجنڈا کیا تھا اور اس میں کیا طے پایا اور کیا اس کے بعد آنے والی حکومتیں جو تھیں انہوں نے اس کے ساتھ تو وہی مراسم رکھے یا نہیں رکھے، یہ تو بات یہاں ختم کر لیں۔ 18 اکتوبر کو ایک جہاز آتا ہے عمان کے ذریعے پاکستان اور وہ اسرائیلی جہاز ہے اور باقاعدہ جو ہے وہ رپورٹ ہوتا ہے، بی بی سی اور دیگر جو نشریاتی ادارے ہیں وہ رپورٹ کرتے ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں چیلنج ہے، اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں تو آئیے ہمیں ثابت کر دیں کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں، ہم پہ حد تک عزت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن ایسا دعویٰ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد 5 جنوری 2019 کو پھر جو ہے وہ اسرائیلی نژاد جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے اندر آتے ہیں، جس کا باقاعدہ میرے پاس وہ اسکرین شاٹ موجود ہے اور آج میں نے اپنے ٹویٹر کے اوپر وہ شیئر کیا ہوا ہے، جس کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے www.ministryofinterior.com پاکستان کی، اور 5 جنوری کو اسرائیلی آتے ہیں۔ وہ کیا آتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، کیوں ملتے ہیں، ان کو کیسے اجازت دی جاتی ہے،
कौन सी वो अथॉरिटीज हैं जो इजाजत देने की मजाज हैं। इसी तरीके से जो 18 अक्टूबर 2018 को जहाज आता है, वो कौन लोग थे, वो किससे मिले, उस एजेंडे में क्या तय हुआ, उसके मकासद क्या थे, किसने इजाजत दी, बाहर आ। इस बात को यहाँ खत्म करें। इसके बाद अब नेक्स्ट उसके ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट ये है कि पीटीआई की एक रुकने असेंबली थी जो असेंबली में इसराइल को इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से जो है वो बाकायदा एक तकरीर कर डालती हैं फ्लोर ऑफ द असेंबली पे। अब मसला यह है कि जो तकरीर होती है उसका मतन जो है वो स्पीकर को जमा कराना पड़ता है। स्पीकर साहब ने कैसे इजाजत दे दी, किसके कहने पे इजाजत दे दी और क्यों कर दे दी। और फिर आपको याद होगा कि एक आदमी जिसको पागल डिक्लेयर किया गया वो जाके इस्लामाबाद में एक टेंट लगा लेता है जिसके ऊपर जो स्टार ऑफ डेविड यानी कि इसराइल का जो झंडा है उसको आवेजा कर लेता है और 4 दिन तक वो प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने रहता है। और हराम है कि कोई अहलकार, कोई सिक्योरिटी एजेंसी, कोई पुलिस, कोई कानून नाफिज करने वाले इदारे उसको कुछ नहीं पूछते। और नतीजा ये निकलता है कि एक लड़का जो है वो जाता है, एक स्टूडेंट, और जाके उस झंडे को और उस टेंट को जो है वो तहस नहस कर देता है। अब नया मामला शुरू हुआ कि अब जो सूरत हाल है वो मौजूदा ये है कि अहमद कुरैशी साहब जिनको बहुत ज्यादा पैट्रनेज हासिल है और मेरे ख्याल है कि हुकूमती तौर पर उनको बहुत जो है वो पहले मौके मिलते रहे। अहमद कुरैशी साहब का इस तरह से बाहर जाना, और वो एक थिंक टैंक भी चला रहे थे, याद रखिए कि वो कश्मीर के हवाले से था और कश्मीर के हवाले से जो तमाम की तमाम हिकमत अमली भारत ने अपनाई है। आपको याद होगा कि वो मोदी का जो यात्रा थी इसराइल, उसके बाद उन्होंने वहां डेमोग्राफिक चेंजेस भी करना शुरू कर दिए और कश्मीर के अंदर मुतअद्दिद तब्दीलियां की। और इस थिंक टैंक को जो अहमद कुरैशी साहब हेड कर रहे थे, या हैं अभी तक, बल्कि इसको जो है वो बाकायदा सरकारी सरपरस्ती हासिल है। अब क्यों हासिल है, किस लिए हासिल है, और पाकिस्तानी पासपोर्ट जिसके ऊपर वादे लिखा हुआ है दुनिया के तमाम ममालिक मां सिवाय इसराइल के, ये कैसे जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि क्या पाकिस्तानी पासपोर्ट पे गए हैं या कोई दूसरी मुमलिकत का उनके पास पासपोर्ट है। अच्छा अब्दुल्ला भाई, यहाँ पर सवाल ये करना चाहता हूँ कि मुख्तलिफ हुकूमतें, जैसे आपने पूरी हिस्ट्री बयान कर दी कि मुशर्रफ के दौर से मामला शुरू हुआ और आज यहाँ तक पहुँचा है। आज जो मौक़िफ़ है हुकूमत का, उन्होंने कहा जी हम अपने उसूली मौक़िफ़ पे कायम हैं। मरीम औरंगज़ेब का जो बयान आया फॉर्मल। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ जब 4 सदा में मौजूद थे तो उस खिताब में उन्होंने कहा जी तस्वीर देखी और ये इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। अब क्या समझते हैं कि इस तरह कोई पेशरफ्त है और इसके पीछे कोई एक आलमी एक एजेंडा है? इमरान खान साहब तो कहते हैं कि ये एक बैरूनी साजिश जिससे उनकी हुकूमत भी गिराई गई और जो लोग मौजूद हैं ये लोग उनकी खुशनुदी के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ये देखिए, जहां तक ताल्लुक है, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के 2 महीने मिसालें आपको बहुत सारी दी हैं और अहमद कुरैशी साहब उसी दौरे हुकूमत में थिंक टैंक बना के कश्मीर के ऊपर बैठे थे। ये भी एक हकीकत है, ये कोई मुसलमा हकीकतें हैं, इनको आप झुठला नहीं। उन पर सर उस वक्त भी तनकीद हुई थी और तब उन्होंने यही जवाब दिया था कि इस तरह का कोई मामला नहीं है कि हम इसराइल को तस्लीम करते जा रहे हैं। और गुज़श्ता दिनों में भी उन्होंने बड़े बबांगे दोहल ये बात की है। नहीं, वो देखें, ये ज़बानी कलामी बातें और होती हैं और फिर हकीकत कुछ और होती है। क्या ये हकीकत नहीं है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की एक वीडियो आई है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि हमने पिछली हुकूमत को 1.98 मिलियन पाउंड दिया आसिया मसीह की रिहाई के लिए? क्या डिनाइल आ गया? क्या किसी ने उसको जो है वो चैलेंज कर डाला? क्या बीबीसी की रिपोर्ट को जो है वो चैलेंज कर डाला? किसी ने क्यों नहीं किया? अब मसला यहाँ ये नहीं है, मसला ये है कि ये बिल्कुल जो आपका सवाल है वो बड़ा वैलिड है। वो ये है कि क्या हम इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं? ये बिल्कुल हम ऐसा ही करने जा रहे हैं। अच्छा। और किसी को ख्वाब नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये तमाम मिलके इनका एजेंडा ये है कि पाकिस्तान की मईशत का जब बिल्कुल कबाड़ा होने लगे तो उस टाइम पे इसराइल के साथ जो है मामला तय कर लिए जाए। आपको याद होगा, मैं अभी यहाँ उन एंकर का नाम नहीं लेना चाहता, एक बहुत बड़े टीवी के बड़े नंबर 1 प्रोग्राम वो करते हैं रात 9:30 बजे से रात 11 बजे तक। जी। उन्होंने
انہوں نے کیا بولا تھا اسرائیل کے حق میں؟ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب میں یہ جہاز کا قصہ بتا رہا ہوں، ان کو اچانک جو ہے وہ خیال آیا اور اسرائیل کے حوالے سے انہوں نے متعدد کالم بھی لکھ ڈالے، جی ہاں بالکل اور انہوں نے متعدد ٹی وی شو کر ڈالے جس کے اندر انہوں نے جو ثمرات تھے وہ گنوانے شروع کر دیے کہ فلانے ملک نے بھی کیا، فلانے ملک نے بھی کیا، اور ان کو یہ فائدہ ہوا، ان کو یہ معاشی استحکام نصیب ہوا۔ یہ گیم آج کی نہیں ہے، میں اس کے لیے یہی شعر کہوں گا کہ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اسرائیل کی زلفوں کے سبھی اسیر ہوئے۔ عبداللہ بھائی جس طرح سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی حکومتیں بھی یہ چاہتی تھیں، تو پھر وہ جو اصولی موقف ہے، جو قائد اعظم کا موقف ہے، جو ریاست کا موقف ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں سبھی اس چٹو کے باٹ ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی، سیاسی حکومتیں بھی، ہمارے تھنک ٹینک بھی، ہمارے دانشور بھی، اتنا آسان بنا دیا گیا ماحول کہ اب اس طرف چلی گئی ہے کہ وہ لوگ جو دورہ کر کے بھی آئے، چاہے انہوں نے خفیہ دورہ کیا، وہ اب ٹیلی ویژن کی سکرینوں پر بیٹھے ہیں، اس کی ڈسکشن ہو رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے اور باقاعدہ طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے، ماحول اس طرح کا بنایا جا رہا ہے۔ سر غفران بھائی، تو آپ یہ بتائیے کہ پرویز مشرف کون تھے؟ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں تھے؟ اور دوسری طرف جو ہے یہ حکومتیں جتنی بھی ہیں، کیا یہ حکومتیں کس کی ہیں؟ کیا یہ کیوں نہیں کیا گیا کہ احمد قریشی صاحب کو صرف ہٹانے سے نہیں، ان کو اریسٹ کر لیا جائے، ان کو بتایا جائے، پوچھا جائے کہ آپ نے پاکستان کی بنیادی فورن پالیسی کی دھجیاں اڑا دی گئی، آپ نے کیوں نہیں کیا یہ؟ وہ خاتون ممبر اسمبلی جو تھی ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ نے اچانک اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے یہ بیان کیسے دے دیا اسمبلی کی فلور پہ کھڑے ہو کے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس اسمبلی کی دیوار پہ لکھا ہو، وہاں آپ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہو۔ یہ کوئی دنیا میں کوئی اور ملک کی جہاں اگر ان کی بنیادی فورن پالیسی ہو اس کے خلاف کوئی چل سکتا ہے؟ ایک سیکنڈ نہیں چل سکتا۔ دیکھیں ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جو موجودہ، میں نہیں کہوں گا ابھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بہت تبدیلیاں آ گئی ہیں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک مضبوط جو ہے وہ بیان ہمیں امید کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، یہ بڑا پاکستان کی بنیاد، پاکستان کی جینیسس کے خلاف ہے۔ آپ نے کہا کہ پاکستان کی بنیاد کے خلاف ہے، تو حضور یاد کیجئے جب کشمیر اینیکس ہو گیا تو ہم نے کشمیر کے حق میں جو ہے وہ کشمیر انڈیا نے ضم کر لیا، اور ہم نے جو ہے جا کے سلامتی کونسل کا رکن بننے کے لیے بھارت کے حق میں ووٹ دے دیا۔ اچھا، اس سے بڑھ کر ظلم یہ ہوا کہ جب کشمیر کے اوپر جب جہاد کی بات شروع ہوئی، لوگوں نے کہی اور انہوں نے کہا بارڈر کراس کرنے کی، تو اس وقت کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے کہا کہ، اور جس کے اوپر میں نے بہت لکھا بھی اور میں نے بہت شور بھی مچایا اور دیگر بھی لوگوں نے کیا، اور ہم نے یہ کہا کہ آپ نے کہا کہ جو پاکستان کا بارڈر کراس کرے گا وہ غدار کہلائے گا، تو پھر یہ فرما دیں کہ قائد اعظم جنہوں نے کہا کہ قبائل کو، مسعود اور وزیر قبائل کو کہا کہ جاؤ اور کشمیر جو ہے جہاد کے ذریعے آزاد کراؤ، اور وہ سری نگر تک پہنچ گئے، اور یہ جو آج آزاد کشمیر ہے یہ تو انہی کے مرہون منت ہے، تو پھر جہاد کا حکم دینے والا، بارڈر کراس کرنے والا جو ہے وہ کیا تھا؟ اگر وہ غدار ہیں جو آج بارڈر کراس کر رہے ہیں، تو جنہوں نے بارڈر کراس کرنے کا حکم دیا اور جنہوں نے کیا اور یہ کشمیر لے کے دیا وہ کیا تھے؟ سوال تو جواب یہ ہے نا۔ تو آپ جس کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد، آج پاکستان کی بنیاد کہاں کھڑی ہوئی ہے آپ یہ بتائیے۔ لیکن عبداللہ بھائی اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ اسٹیبلشمنٹ، سیاستدان اور ہمارے اس سے پہلے کے جو رجیم رہے ہیں حکومتوں کے، چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس وقت حکومت میں ہو جیسے پرویز مشرف کا آپ نے ذکر کیا، یا نواز شریف کا دور ہو، پھر زرداری صاحب کا، پھر عمران خان صاحب کا، اور دوبارہ سے نون لیگ کے اتحاد کے ساتھ موجود ہے، اگر یہ سارے کے سارے لوگ اس سلسلے میں اتنے عرصے سے لگے ہوئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کا فیصلہ ہوا تو پاکستان کے عوام اس کو قبول کریں گے؟ عوام کے اندر اتنی کیپیسٹی موجود ہے کہ ان کا بیانیہ مقبول عام ہو جائے؟ غفران بھائی، میرے سے اگر آپ نے سچ پوچھنا ہے، جو کہ میں سچ ہی بولتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں، میں سچ ہی توقع کرتا ہوں آپ سے، آپ اور میرے دل پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لاٹھیاں برسا رہا ہے، کوئی چرکے لگا رہا ہے، صحیح، میرا تو دل خون کے آنسو رو رہے ہیں، اور میرے والد اگر جنرل حمید گل رحمۃ اللہ اگر حیات ہوتے تو شاید وہ جیتے جی جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں بڑے دکھی دل سے کہتا ہوں، آپ نے کشمیر پہ کیا کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، یہ قوم 3 منٹ خاموشی ہونے کے بعد، ایک جمعہ جو ہے وہ 3 جمعے ملا کے 3 منٹ خاموش ہونے کے بعد اس نے کشمیر کا کیا کیا؟ اسرائیل تو دور کی بات ہے، صحیح، اسرائیل تو پھر دور ہے، صحیح۔ آپ یہ مجھے بتائیں، قبلہ اول کو اگر ہم نہ پہچانے
آج پھر ہماری تشخص، آج ہماری نیوکلیئر، آج وہ اسرائیل میں جو وہاں مسجد اقصی کے اندر جو نعرے لگاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جناب او پاکستانی فوج، او پاکستانی قوم، او نیوکلیئر پاکستان، تم کہاں ہو ہمیں بچانے کے لیے؟ انہوں نے کبھی سعودی عرب کا نام نہیں لیا، وہ فلسطینی جو ہیں کبھی انہوں نے ملیشیا کا نام نہیں لیا، انہوں نے کبھی مصر کا نام نہیں لیا، انہوں نے کبھی UAE کا نام نہیں لیا، پاکستان کا کیوں لیا؟ لمحہ فکری ہے عبداللہ بھائی، ہمارے لیے بھی اور ہمارے مقتدر حلقوں کے لیے بھی، طاقتور حلقوں کے لیے بھی، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، سیاستدانوں کے لیے بھی، کہ وہ جو ریاست کا موقف تھا، جو پاکستان کی عوام کا موقف تھا، جو ایک لا الہ کی بنیاد پہ بننے والی ریاست نے جو بیانیہ اس وقت دیا تھا جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، اگر ہم اس سے انحراف کر رہے ہیں تو یقیناً ہم اپنی بنیاد سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اب بنیاد سے ہٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نظریے پر کمپرومائز کرنا۔ بہت شکریہ عبداللہ حمید گل، آپ نے وقت دیا۔ خواتین حضرات، اس وقت جو یہ مسئلہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ہے، اس پر اگر پبلک نے اور عوامی جذبات نے اپنا موقف سامنے نہ رکھا تو پھر آنے والے دنوں میں فضا جس طرف جا رہی ہے اس کی منظر کشی آج کے پروگرام میں ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات کے مطابق ہی اس نظریے کو لے کے چلنا چاہیے۔ ابھی تک شاید حکومتی طور پر اتنی ہمت اور حوصلہ نہیں موجود کہ وہ اس بات کو اس طرح سے کر سکیں۔ آج جو موقف دیا ہے مریم اورنگزیب صاحبہ نے، امید کرتے ہیں کہ آگے بھی یہ موقف ایسے ہی قائم رہے گا، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں اور جو کردار موجود ہیں ان کو بھی سامنے لایا جائے، کہ تک لوگوں کو پتہ چلے کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں اور اب بنیادی جو موقف ہے پاکستان کا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اس سے انحراف کر رہے ہیں۔ مزید پروگرام میں بھی ایسے معاملات پر بات کرتے رہیں گے، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ اپنے میزبان غفران چغتائی کو پروگرام جواب دو سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔